وہ عذر جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ مجبوریاں ایسی ہے کہ ان میں رمضان کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 1، بیماری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ ہو یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، رمضان کے بعد اس کی قضا لازم ہے۔ نمبر 2، جو عورت حمل سے ہو اور روزہ میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے۔ نمبر 3، جو عورت اپنی کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر روزہ سے بچے کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے پھر قضا کر لے۔ نمبر 4، مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، پھر اگر کچھ تکلیف و دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لے۔ اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں سفر شروع کیا، روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے، اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے سے احتراز کرے، اور کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ وطن میں ایسے وقت آ گیا جب روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ قبل، تو اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت کر لے۔ نمبر 6، کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس کے لیے توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کرے۔ نمبر 7، کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے بلکہ واجب ہے، پھر قضا لازم ہوگی۔ نمبر 8، عورت کے لیے ایام حیض میں اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس کے دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں، ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ بیمار، مسافر، حیض اور نفاس والی عورت کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کرے، سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ پھرے۔